جی السلام علیکم، میں آپ کا اپنا ٹائگر شاہ ڈپٹی ایڈیٹر زنجیر میگزین نیوز پیپر۔ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ایک پروگرام کے ساتھ آؤں گا، اور میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ آپ نے گانا سنا نا، وعدہ کیا تھا میں آؤں گا، وعدہ نبھایا میں آ گیا۔ تو میں اپنے اس پروگرام کے ساتھ، جس کا نام ہماری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے پردے کے پیچھے۔ پردے سے پیچھے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کون کون سی دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پردے کے پس پردہ کیا کرتے ہیں۔ ایکٹر، کریکٹر، سیاستدان، بہت سے لوگ ہر کام پردے کے پیچھے ہی کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اس پروگرام کو میں شروع کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام دوست کو دیکھیں اور اس پہ جو غلطیاں بتائیں وہ مجھے بتائیں۔ اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو عام روٹین آپ نگر سے لے کے ہم نے نہیں چلنا، اس کو تمام دوستوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ اگر کسی کو اس پہ اعتراض بھی ہو تو وہ بھی آئے، اگر کسی کو اچھا لگے وہ بھی آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرے۔ میں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے میں اپنی آواز، اپنے ادارے کی آواز، لوگوں کی آواز دور دور تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام تا لائف چلے جب تک آپ ہیں یا ہم ہیں۔ تو شروع ہم یہ کرتے ہیں کہ آج سب سے پہلا پروگرام یہ تھا کہ ہم دیکھیں گے سٹارز میں سے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کیا تھا۔ لیکن اس دوران بہت لیجنڈ، بہت عظیم اداکار دلیپ صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کے انتقال کے اوپر اب ان سے بڑا تو ایکٹر ہے کوئی نہیں، برے صغیر پاک و ہند میں ان کے پائے کا ایکٹر کوئی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے۔ کئی آئے ڈپلیکیٹ، جیسے شاہ رخ خان صاحب ہے، ماشاءاللہ کافی نام ہے ان کا، لیکن دلیپ صاحب نہیں بن سکے۔ شاہ رخ تو دور کی بات ہے، راج کپور صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ان کو لیڈ کر دیں، راجندر کمار صاحب نے کی، راج کمار صاحب نے کی، لیکن وہ کے پائے پہ نہیں پہنچ سکے۔ دلیپ صاحب ہی تھے۔ تو آج کا پروگرام بیسک ان کی ٹریبیوٹ کے طور پہ میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے زندگی میں کیسے سٹرگل کی، کیسے وہ آئے، کیسے وہ چھائے اور آج تک چھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو دلیپ کمار صاحب کی وفات کے بعد جو خلا انڈسٹری میں ہے، ان کی جگہ نہ کوئی بھر سکا ہے نہ کوئی بھر سکے۔ تو دلیپ صاحب بیسک ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا یا ان کو سلام کرنا ہم تمام لوگوں کا فرض بھی ہے، اس لیے کہ وہ صرف فنکار ہی نہیں تھے، وہ ایک پاکستانی تھے۔ ان کی پیدائش پشاور کی ہے اور وہ پاکستان سے منسلک ہے، اور ان کی محبت، ان کا پیار پاکستان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی ہے، ہمیشہ انہوں نے پاکستان سے پیار کیا ہے۔ اور ویسے بھی وہ قید میں رہنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ ان کی بڑی بڑی شاندار پکچر تھی، جیسے لیڈر، کوہ نور، اور آخری نام میں لاسٹ ہیرو کے طور پہ آدمی نام کی آدمی پکچر تھی۔ لیکن کرما میں ایز اے لیڈنگ رول پہ انہوں نے کام کیا، بہت سے سٹار کے سامنے کیا، ان سٹار کو انہوں نے بتایا کہ لیجنڈز کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دلیپ صاحب نے اور کافی پکچریں، ملٹی سٹار کے ساتھ کافی پکچریں کی، لیکن کوئی بڑے سے بڑا سٹار بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ شکتی پکچر میں امیتابھ صاحب تھے ان کے ساتھ، لیکن امیتابھ صاحب بھی شکتی میں ان کے سامنے دیے کی طرح نظر آئے کہ سورج کے سامنے ایک دیا کھڑا ہے۔ تو اتنے بڑے اتنے عظیم فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور صدیوں میں ایسے لوگوں کا نام بنتا ہے اور ان کا نام ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ وفات پا جانے سے، پردہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہوگا، دنوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جب تک انڈین انڈسٹری ہے یا پاکستان انڈسٹری ہے یا فلم انڈسٹری ہے، ان میں دلیپ صاحب ایک عظیم رول ماڈل کے طور پہ جانے جائیں گے، پہچانے جائیں گے۔ شمعی قسمت یہ ہے، پرابلم یہ ہے ہماری کہ آج کے بجائے وہ انڈیا ہے یا وہ پاکستان ہے، نیو سٹار، نیو نئے لڑکے لڑکیاں وہ اپنے لیڈرز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ پہلے دن ایک شو کرتے ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو سپر سٹار کہلانے کا دورہ پڑ جاتا ہے ان کو کہ جی ہم سپر سٹار ہیں۔ تو میرا تمام لوگوں سے یہی خیال ہے کہ آپ پہلے سٹار بنیے، سپر سٹار تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ، پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے کسی نئے ایکٹر کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، لو یو۔